السلام علیکم دوستوں تو متروں، میں ہوں فرحان یامین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم مختلف ایونٹس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، خاص طور پر جو تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں اس کے حوالے سے مسلسل جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں، اور بہت سارے جو انسیڈنٹ کے حوالے سے سوال جنم لیتے ہیں اس حوالے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلسل جس وقت بلوچستان کے اندر ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا جس میں پنجابیوں کا قتل عام کیا گیا، وہاں پر سوال اٹھایا گیا تھا کہ مہرنگ بلوچ کب جو ہے مذمت کریں گی اس سارے واقعات پر، اور انفارچونیٹلی 2 دن تک تو ان کی جانب سے کسی بھی قسم پر کی جو مذمت ہے وہ نہیں کی گئی، لیکن مسلسل دباؤ آیا، لوگ سوال کر رہے تھے، خاص طور کے اوپر پنجاب کے وہ لوگ جو بلوچ مسنگ پرسن کے حوالے سے مسلسل ساتھ دے رہے تھے بلوچ یکجہتی کمیٹی کا، اور نہ صرف وہ ساتھ دے رہے تھے بلکہ بہت سارے لوگ جو ان کے جلسے جلوس ہے اس کے اندر بھی شرکت کر رہے تھے، تو ان کی جانب سے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا تھا کہ مہرنگ بلوچستان میں ہونے والے پنجابیوں کے قتل عام کی مذمت کریں اور BLF کو دہشت گرد تنظیم قرار دے۔ لیکن 2 دن کے بعد ان کی جانب سے بلوچستان میں ہونے والے واقعات پر افسوس کا اظہار تو کر دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر BLF BRA اور دیگر جو دہشت گرد تنظیم ہیں ان کا نام نہیں لیا۔ ہم تو پہلے دن سے سوال کر رہے ہیں کہ بھئی جو بلوچ ہیں وہ پرامن لوگ ہیں، ان کی تحریک پرامن ہے، اور یہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی فورسز اور بلوچ جو قوم ہے ان کے درمیان مذاکرات سے حل ہونا چاہیے۔ جتنے بھی جو لوگ ہیں اگر وہ کسی بھی قسم کی واقعات میں ملوث نہیں ہے، دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی ہیں، تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تاہم چلیں یہ بھی خوش آئند بات ہے، ایٹ لیسٹ 2 دن بعد جو مہرنگ بلوچ ہیں ان کی جانب سے جو ایک ٹویٹ ہے بلوچستان کے واقعات پر وہ آ گیا، لیکن وہ بھی ان کے اگر ابتدائی لائنیں پڑھیں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس حد تک ان کے اوپر دباؤ تھا کہ اگر وہ مذمت نہ کرتی تو بہت زیادہ جو پنجابی ہیں جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی جانب سے تنقید کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ جو وہ مطالبات کر رہی تھی وہ پنجابیوں سے کہتی آپ لوگ بھی اٹھیں، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، جس وقت تک آپ نہیں ہمارا ساتھ دیں گے اس وقت تک نتائج ہمارے حق میں نہیں ہوں گے۔ دوسرا کہ بلوچ مسنگ پرسن کے حوالے سے جو موقف تھا وہ ویک ہوتا جا رہا تھا کہ آیا کہ یہ وہی بلوچ لوگ ہیں جن کے بارے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کہتی ہے کہ یہ مسنگ پرسن ہے، اور آج انہی مسنگ پرسنز نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو روکا، ان کے شناختی کارڈ چیک کیے، انہیں بسوں سے اتارا، بچوں کو الگ کر دیا، مردوں کو الگ کیا، اور اس کے بعد انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ان میں سے مزدور لوگ ہیں جو کہ فروٹس لے کر بلوچستان سے پنجاب جا رہے تھے۔ اب جو لوگ بلوچستان سے فروٹ لے کے پنجاب جا رہے تھے، چاہے وہ ایران کی سرحد سے لے کے جائیں یا کہیں سے بھی لے کے جائیں، اس کا فائدہ بلوچ لوگوں کو ہی ہو رہا تھا۔ اگر کوئی ٹرک بلوچستان کے اندر داخل ہوتا ہے، کوئی گاڑی بلوچستان کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کا ٹول ٹیکس دیا جاتا ہے، اس ٹول ٹیکس سے جو حکومتی معاملات ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو بلوچستان کے اندر پہلے ہی کاروباری زندگی نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ اب جب یہ مسلسل اس قسم کے واقعات ہوں گے تو وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تو افسوس کا خیر اظہار کر دیں مہرنگ بلوچ میں نے، جب تک افسوس کا اظہار نہیں کر رہا تھا ایک اور ایشو جنم لینا شروع ہو گیا تھا، تو کوئٹہ ہوٹلز ہیں پنجاب کے اندر، پنجابیوں کی جانب سے اپنے طور کے اوپر کوئی بڑا لیڈر تو سامنے نہیں آیا، لیکن جو پنجاب کے لوگ ہیں اس واقعے کے بعد ان کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لوگ بے گناہ مارے گئے تھے، تو پورا پنجاب اس وقت غم کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ تو پنجاب کے لوگوں نے اپنے بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اپنے طور پر ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی کوئٹہ جو ہوٹل ہیں اب ان کے اوپر بیٹھنا بند کر دیا جائے، ان سے کھانا پینا بند کر دیا جائے، تو یقینی طور پر وہ لوگ جو کہ یہاں پر بلوچستان سے ان کا تعلق ہے وہ یہاں پر روزگار کر رہے ہیں،
یہ ابتدا ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کہ آپ سب سے پہلے بائیکاٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ایکسٹریم پوائنٹ کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ اگر مزدور مریں گے، پنجاب کے مزدوروں کو مارا جائے گا، تو اس کے بعد یہاں جو لوگ ہیں بلوچستان سے جو کاروبار زندگی کر رہے ہیں ان کے اوپر کس قسم کی جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوگا۔ پنجاب اب تک پرامن ہے، پنجابی پرامن ہے، اتنے بڑے واقعات کے بعد بھی کسی نے لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا، کسی نے مہرنگ بلوچ کو، بلوچ یکجہتی کمیٹی کو، سمیع الدین بلوچ کو دہشت گرد قرار نہیں دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بلوچ جو یکجہتی کمیٹی ہے ان کا سٹانس غلط تھا، صرف ایک معمولی سا مطالبہ کیا کہ آپ بلوچستان کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے اوپر سوالیہ اور نشان اٹھائیں، ان کو دہشت گرد قرار دیں۔ چلیں اب ان کے ٹویٹ میں یہ آ گیا تو میں دوبارہ مزید چیزیں رپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن سوچنا پڑے گا بلوچستان کے وہ لوگ جو کسی بھی صورت میں تحریک کی صورت میں پنجاب کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کو جو سپورٹ ملتی ہے ان کے اہل خانہ کی طرف سے، پنجابیوں کی اہل خانہ کی طرف سے، پنجاب کی جو خواتین ہیں وہ بلوچستان کی خواتین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتی ہے، شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ مرد جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہاں پر ہونے والے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ سپورٹ ختم ہوتی جائے گی اور اس طرح نہیں بڑھے گی تو آپ خود سوچیں کہ بلوچ قوم، بلوچ جو کاز ہے اس کو کس حد تک نقصان پہنچے گا، کیونکہ کسی بھی مسلح تنظیم کے جو نتائج ہیں پوری دنیا کے اندر وہ اس طرح حاصل نہیں کر سکی ہے جو کہ وہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سب سے بڑا تحریک دنیا کے اندر جو کہا جائے دوسری بڑی تحریک وہ پربھاکر کی تھی سری لنکا کے اندر، اگر چی گویرا کو چھوڑ دیا جائے تو سب سے بڑی تحریک ایک قومیت کی بنیاد کے اوپر وہ لڑی گئی ہے اور اس حد تک پربھاکر اسٹرانگ تھا سری لنکا کے اندر، مسلح تحریک انہوں نے کی کہ جو سنہالی جو کسان تھے وہاں جو قوم موجود تھی ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے تھے، لیکن آخر ہوا کیا؟ اس مسلح تنظیم نے کیا وہ تاملوں کے لیے وہ چیز حاصل کر لی جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، تاملز وہاں پر اس طرح نہیں جڑ سکے ہیں۔ لوگ اس وقت بھی بولتے تھے کہ جو پربھاکر ہے، جو تاملز موومنٹ ہے، ان کو جو محنت کش طبقہ ہے سری لنکا کا دوسرے، ان کو اس تحریک کے اندر شامل کیا جائے۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، چاہے بی ایل ہے، بی آر ہے، چاہے بی ایل ایف ہے یا دیگر مسلح تنظیمیں ہیں جو کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جنہیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ کسی کاز کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی مسلح جو تنظیمیں تحریکیں ہوئی ہیں وہ عام پبلک کے اوپر قتل عام نہیں کرتے ہیں، قتل گیری نہیں کرتے ہیں، لسانی بنیادوں کے اوپر وہ فسادات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ مذہبی بنیادوں کے اوپر فسادات نہیں کر رہے ہوتے، بنیادی طور پر وہ انقلابی ہوتے ہیں اور جو رائج الوقت جو حاوی طبقہ ہوتا ہے اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، وہ مزدوروں محنت کشوں کو نہیں قتل عام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوگی، جب بلوچ جو لوگ ہیں انہیں سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان سے اگر کوئی بات اٹھتی ہے تو اگر پنجابی لوگ شامل نہیں ہوتے تو اس کے نتائج وہ نہیں ہوں گے جو کہ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے پڑھے لکھے طبقوں کو، پڑھا لکھا جو لوگ ہیں جو سماج سے تعلق رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، انہیں جڑنا پڑے گا پنجابی محنت کشوں اور مزدوروں کے ساتھ، بجائے اس کے سے وہ پنجابیوں کو قتل عام کریں، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ نفرت بلوچوں کے خلاف جنم لے اور مزید جو فاصلے ہیں وہ بڑے فاصلے کم کرنے چاہیے اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو کامریڈز ہیں انہیں یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔